السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ربیہ فاروق. آج میں آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہی ہوں جسے اگر فرشتہ صرف کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. آپ نے انٹرنیٹ اور جگہ جگہ یہ بینرز لگے ضرور دیکھے ہوں گے کہ اگر کسی مزدور کی دہاڑی نہیں لگی تو اس کے بچے آج بھوکے نہیں سوئیں گے, وہ کھانے کے لیے میجر ظہیر سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں میجر ظہیر. ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کیمپین کا آغاز کس طرح کیا اور یہ خیال انہیں کیسے آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے یہ کیمپین سٹارٹ کب کی؟ یہ 2 سال پہلے جی سٹارٹ کی ہے. اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا انیشیٹو آپ کے خیال میں کس طرح آیا؟ اس کا مقصد جو ہے چونکہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے کیے جائیں گے تو جب وہ پوچھیں گے کہ ظہیر آپ نے آپ کا نام لینے والوں کے لیے دنیا میں کیا کیا, تو میں وہاں پہ کہہ سکوں گا حضور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے نام لینے والوں کو بھوکا نہیں سونے دیا. تو شاید اس وجہ سے اگر آپ میری شفاعت فرما دیں تو میرے لیے بخشش کا باعث ہوگا. اکیلے ہی کام کر رہے ہیں یا اس میں آپ کے ساتھ دوست یا عزیز و اقارب بھی شامل ہیں؟ جی میرے ساتھ بھائی ہیں بڑے چودھری صلاح الدین صاحب جو یو کے میں ہوتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں میجر ضیاء الدین صاحب, وہ لاہور میں ہوتے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں چودھری شجاع الدین صاحب, وہ لاہور میں ہوتے ہیں. پھر کاشف صاحب ہیں, اور میرے ساتھ ایک دوست ہیں اور راحیل صاحب. ہم نے یہ شروع کیا بیسیکلی میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے میں کر رہا ہوں, تو انہوں نے کافی مجھے اپریشیٹ کیا. تو انہوں نے بھی اپنی جتنے ان کی حیثیت تھی تو انہوں نے میرے ساتھ 2 سال سے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا. لوگوں کی مدد کر کے بھوکوں کو کھانا کھلا کے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ سکون کی رات جو ہے نا نیند آتی ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ایک تو ذکر کرنے والا شخص ہوں, اللہ کے حکم سے ذکر کی محفل کرتے ہیں, اس سے بھی بڑا سکون آتا ہے. اور جب مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس آج روٹی نہیں ہے, میری دہاڑی نہیں لگی یا مجھے چوٹ لگی ہے, اگر راشن مل جائے, تو جب تک اس کو راشن نہیں دیتا ہوں تو میں بے چین رہتا ہوں. تو اس کو راشن دے کے پہنچا کے تو پھر مجھے سکون ملتا ہے. دن میں کتنے ضرورت مندوں کی مدد کر لیتے ہیں آپ اندازاً؟ تقریباً 8-10 لوگ ایوریج جو ہیں وہ میرے سے رابطہ کرتے ہیں. اصل میں تو یہ بھوکے کو جو کھانا کھلانے کا ہے اس میں تو تقریباً 3 سے 4 لوگ ایوریج رابطہ کرتے ہیں. زیادہ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جن کے جو بیمار ہیں وہ اپنے دوائی ان کو چاہیے ہے, اور جو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کام کرنے جائیں, ان کی فزیکل کیپیسٹی ہی ساتھ نہیں دیتی, تو ان کے لیے بھی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر طاہر صاحب, میرے ساتھی ہوتے ہیں, تو میں ان کے پاس بھجوا دیتا ہوں. وہ فی سبیل اللہ میرے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں. وہ دوائی بھی فری دے دیتے ہیں, چیک اپ بھی کر لیتے ہیں. جو ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں انیشلی جس میں 1000, 1500, 2000 کا خرچہ آتا ہے, وہ الحمدللہ میں ان کو ٹیسٹ بھی کروا کے دے دیتا ہوں. اور ان کے لیے رات کا راشن بھی ہے, وہ بھی ان کو میں دے دیتا ہوں اس دن کا. تو وہ الحمدللہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہر شخص کو دعاؤں کی ضرورت ہے اور مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی کی مدد کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئی ہو, یا فزیکلی یا مینٹلی یا معاشرے کی طرف سے کسی قسم کے کوئی مسائل پیش آئے ہوں؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, کیونکہ جس کو بھی یہ پتہ چلا ہے اس نے مجھے پہلے تو دل سے دعا دی ہے. اور جس نے کہا ہے کہ میرے صاحب اگر ہم بھی اس میں تعاون کرنا چاہیں, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آپ اپنی حیثیت سے کچھ تعاون کرنا چاہیں تو وہ آپ کا ثوابدید اختیار ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جی میرے ساتھ اس کمپین میں شامل ہوں, کیونکہ یہ 2 سال پہلے زکوٰۃ کی کمپین کو سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد اندازہ ہوا کہ جی زکوٰۃ تو سال میں آپ ایک دفعہ لوگوں کو راشن ڈیلیور کر دیتے ہیں. پچھلے سال جو ہے رمضان جو گزرا تھا اس میں تقریباً 126 لوگوں کو راشن ڈیلیور ہوا تھا. اور اس سال جو ہے چونکہ تصدیق کا عمل سخت کیا گیا تھا, تقریباً 70 سے 72 لوگوں کو اس دفعہ راشن تقسیم کیا ہے. ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو سال میں ایک دفعہ نہیں چاہتے, وہ روزانہ راشن چاہتے ہیں, یا مہینے میں 2-4 دفعہ راشن کی ان کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ حاکم وقت کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو الٹیمیٹلی کسی کو تو یہ احساس کرنا ہے اور کسی نے تو اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے. مجھے سوسائٹی سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا, بڑا ہی اپریشیٹ کیا, اور یقین مانیں مجھے دل سے دعائیں دیتے ہیں لوگ. اس کیمپین کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے جب یہ توفیق دی ہے, اور میرا فیوچر ہے کہ جس نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا ہے وہ بھوکا نہ سوئے. جب تک یہ میں ٹارگٹ اچیو نہیں کرتا تو میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں ہوں.
کبھی ایسا ہوا ہو کہ کام میں مصروف رہتے ہوں, گھر ٹائم نہ دے سکے ہوں؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ اس کو تو میں سسٹمائز کر دیا ہے. بیسیکلی میں نے یہاں پر 2-3 دکانوں کو سلیکٹ کیا ہے کہ میری کال آئے گی تو آپ نے جو یہ مانگ رہا ہے اس کو جو ہے راشن اس دن کا ممبرز پوچھ لیجیے گا اور آپ نے اس کو کر دینا ہے. تو میں وہاں پر موجود ہوں یا نہیں ہوں, اس بندے کو راشن ملنا چاہیے. یہ ایک سسٹم ہے. چاہے مجھے وہ SMS کر دے اپنے علاقے کا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ پوچھیں گے ضرور یہ کس نے کیا ہے, تو وہ جنرلی اس علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ میجر صاحب کے پاس اگر گیا ہے, میجر صاحب نے اگر اس کو بھیجا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں واقعی حقدار تھا, تو وہ اس کو راشن بھی دیتے ہیں اور میرے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ مزید آپ کے کیا ارادے ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے؟ میں جی زکوٰۃ کا جو کہ 2 سال سے کام کر رہا ہوں, میں اس کو ایک سسٹمائز طریقے سے کر رہا ہوں, اور تاکہ پورے ملک میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہو, اوریجنل آئیڈینٹیفیکیشنس ہو, ان کی ویریفیکیشنس ہو, اور ان کو یونین کونسل لیول کے اوپر پراپر ڈیلیوری سسٹم ہو. اس کے لیے میں مسجدوں میں جو ہے نوٹس بورڈ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ وہاں پر ہی آئیڈینٹیفیکیشن جو زکوٰۃ کے حقداروں کی ہو, تو جو مخیر حضرات ہیں وہ ان کو نوٹ کر لیں کہ ہم جس مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہاں پہ نوٹس بورڈ بھی لگ گیا ہے اور زکوٰۃ کے اصل حقداروں کی جو ہے وہ لسٹ بھی لگائی گئی ہے. تو وہ جو کمیٹی ڈیسائیڈ کروں گا میں, اس کو وہ کمپین میں کر کے اپنی طرف سے کنٹریبیوشن بھی دے سکتے ہیں, اور اس میں کئی گنا زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے. وہ سارا کا سارا فائدہ ہوگا زکوٰۃ کے حقداروں کو. پاکستان کی عام عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب فیصلے کا وقت آئے کہ آپ نے حکمران کن کو چننا ہے, تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی حاکم وقت کی حیثیت سے گزاری ہے, تو جو اللہ کے راستے پہ نیک آدمی چل رہا ہو اسی کو حاکم وقت بنائیں. وہی عام آدمی کے لیے فکر کرے گا, وہی عام آدمی کے لیے کام کرے گا, اور انشاءاللہ اس ملک میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دے گا. ناظرین, آج ہم نے آپ کو ملوایا میجر ظہیر سے, جو بغیر کسی ذاتی مفاد کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس کیمپین کا حصہ بنے تو شاید کبھی کوئی بھوکا نہ سوئے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.